بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان اپنے اعمال کو مرتب کرنا چاہے تو ماہ رمضان ہے۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اب آپ کا میرا اختیار ہے کہ ہم جہنم کے دروازوں کو خود سے کھول لیں اور جنت کے دروازے خود سے بند کر لیں، تو الزام خدا پر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی یا جنت کا حقدار بنے گا یا جہنم کا سزاوار بنے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ایسے اعمال انجام دیے جائیں۔ واقعاً کبھی کبھی ہم اردو بولنے والوں کے لیے اردو مجالس میں شاید یہ باتیں بہت کم بیان کی جاتی ہیں۔ جو عربی مجالس میں یا عربی بولنے والوں کے لیے جو دعوت درود ہوا کرتی ہے، اس میں بھی بڑے پیغام پوشیدہ ہوتے۔ ثانیاً غفر اللہ لکم، اگر آپ کو یہ جملہ یاد ہو، یہ اناؤنسمنٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے نماز مکمل کی اور نماز درود پڑھا گیا، آیہ درود تلاوت کی گئی اور آپ نے سن کر درود پڑھا، اب اس کا ثانیاً غفر اللہ لکم، کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ ریپیٹ کیجئے درود کو، کہ اس کی برکت سے خدا آپ کے گناہ بخش دے گا۔ ایک درود آپ کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر انسان آل محمد پر خلوص قلب کے ساتھ درود تلاوت کرے تو خدا، ابھی اپنے مقام پر کسی بچے نے سوال کیا مولانا مودودی سے، ان کے زمانے حیات کی بات ہو رہی ہے، وہ اسکول میں گئے ہوں گے۔ مولانا مودودی محروم ہو چکے، آپ سب جانتے ہوں گے، پاکستان کے حوالے سے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے۔ تو بچے اسکول میں کلاس میں تیار کیے جاتے ہیں، جب کوئی بڑی شخصیت آئے کہ کس نے کیا پوچھنا ہے، ایک بچہ اس میں بغیر کسی پروگرام کے اچانک کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھ لیا مولانا مودودی سے کہ بتائیے اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے غور سے دیکھا، بچے سے پوچھا کیا تم شیعہ ہو؟ سوال میں تو کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں، سوال تو سوال ہوتا ہے، سوال کا مذہب صلوات پڑھے محمد عالم نہیں ہوتا کوئی۔ بچہ بھی ایسا تھا کہ وہ نہ ڈرا نہ گھبرایا، کہ خالی شیعہ ہی نہیں سید بھی ہوں۔ اب مودودی صاحب نے مسکرا کے فرمایا کہ سید صاحب، میں آپ کے سوال سے سمجھ گیا تھا کہ آپ شیعہ ہیں، یہ سوال کسی اور کے ذہن میں نہیں آ سکتا، لیکن جواب نہیں دیا کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ بچے نے، بعض کہتے ہیں خود مولانا مودودی نے پوچھا آپ کو پتہ ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے خدا کیا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس نے آیت درود پڑھ دی، اس نے آیت درود پڑھ دی، خدا آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے۔ روزانہ کوئی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا مولانا غصہ بہت آتا ہے، غصے کا علاج کیا ہے؟ غصے کے علاج بہت سارے، آپ پوچھیں اگر ماہر نفسیات سے، وہ غصے کا علاج بتاتے ہیں کہ صبح صبح ماہ رمضان ہے، آپ آفس جانے سے پہلے سحری کرنے کے بعد 5 سے 7 منٹ کے لیے گہری سانس لیجئے۔ سانس لیجئے آپ اپنی ناک سے اور خارج کیجئے اپنے منہ سے، اسے کہتے ہیں گہری سانس، کچھ دیر روک کر پھر اسے نکالنا۔
اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کے ذہن میں جو ایک ٹینشن پیدا ہو رہی غصے کی بنیاد وہ کور ہوگی. لیکن روایات کے لحاظ سے غصے کا علاج کیا؟ وہ سارے غصے برے نہیں ہوتے، کچھ غصے اچھے بھی ہوتے. اگر اچھے والے غصے نہ ہوتے تو پھر یہ کافروں کے حصے بکرے کیسے ہوتے؟ اچھے غصے ہیں تو جہاد ہوا ہے، اچھے غصے نہ ہوں تو نہ جہاد ممکن ہے، نہ حسین کا ماتم ممکن ہے. ورنہ بھلا کون اپنے آپ کو پیٹے گا؟ کون کہے گا مولا حسین کی یاد میں کہ یا حسین؟ تو یہ اچھا غصہ اپنے مقام پر رکھی، اور یہ وضاحت بہت سارے علماء نے کی ہے. لیکن غصے کا علاج قرآن میں کہاں پر ہے؟ غصے کا علاج سورہ مبارکہ انعام کے اندر. آیت کا نشان ہے بہت آسان، یعنی کہ تیرا. اگر تو ہو جائے گا، خدا کہتا ہے میرا، تو آیت ہوگی تیری. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. چھوٹی سی آیت ہے، اور ہمیں اور آپ کو چھوٹی چھوٹی آیتیں اچھی لگتی ہیں جو یاد ہو جائیں. وہ الگ بات ہے، حصے بڑے بڑے اچھے لگتے ہیں. اگر آیتیں چھوٹی چھوٹی اچھی لگتی. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد ہو گئی؟ ہے اس کے لیے لہو ما سکنا، جو رکا ہوا ہے، فی اللیل والنہار، دن اور رات میں جو رکا ہوا ہے سب خدا کے لیے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا بھی ہے، وہی جاننے والا بھی. اس آیت کے کرامتیں اتنی ہیں، اس کو میں غصے کے علاج کی آیت کہوں، آیت دفع غضب کہوں، آیت دفع خشم کہوں. آیت دفع خشم اور غضب کے علاوہ سکون حاصل کرنے کی آیت کہوں. کتنی بار پڑھنی ہے؟ بہت مجرب ہے یہ آیت. اور کمال یہ کہ اس آیت میں فیگر کوئی نہیں ہے، جتنی مرتبہ چاہیں پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں. سورہ انعام آیت نمبر 13، آیت نمبر 13. میں سمجھتا ہوں کہ 14 مرتبہ درود پڑھیں اول میں اور 14 مرتبہ پڑھیں آخر میں. جب درود اس سے کور کرے گا 14 کا مل کر، تو یہ 13 کام کی ہو جائے گی. اور کم از کم اس آیت کو 13 مرتبہ پڑھ لیجیے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ جب تک فیگر کوئی خود سے نہ بیان کی جائے، سمجھتے لگتا ہے کوئی دوا تو دی ہے مگر یہ لکھا ہی نہیں کھانی کتنی دفعہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو اس میں علماء نے بیان نہیں کیے، میں اپنی طور سے کہہ رہا کہ 14 مرتبہ درود اول اور 14 مرتبہ آخر کا درود. یہ تو آپ سمجھتے ہیں جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے. اور آیت جتنی بار تکرار کریں، کیونکہ نمبر 13 ہے، تو اس سے استفادہ میں نے کیا کہ میں اس کو 13 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک بات واضح ہو گئی.